بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اب یہ یہاں پہ آ کے بات بینہ کی آئی، لیکن ایک جو چیز سمجھ لیجئے کہ بینہ کا رول بتایا گیا، وہ جو پیچھے والے کے ساتھ جوڑ لیں مضمون کو، کہ انسان کی جو بھی جبلی خواہشات ہیں اس پر غالب رہتی ہیں، اور انہی کے ساتھ انسان جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے، اس کا کردار اسی کھونٹے کے گرد بندہ رہتا ہے جب تک کہ بینہ نہ آ جائے۔ اصل بات یہاں پہ یہ سمجھائی جا رہی ہے، وہی قرآن وہی آ کر انسان کے وہ جو تنگ گھاٹی سے جو وہ نہیں گزر پا رہا ہوتا، گزارنے میں اس کی مدد کرتی ہے، یا وہ لالچ اس کے دلوں سے نکالتی ہے، یا اسے وہ جو ہے نا وہ زیغمی سے شہنشاہی عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے جو اسے عطا کرتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک ہے قومی تعصب۔ ایک ہوتا ہے نا خاندانی تعصب، نسلی تعصب، ایک قومی تعصب ہوتا ہے۔ اس قومی تعصب بھی جہالت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی خیر و شر کی بنیاد بن جاتا ہے۔ جو میں کہوں، میں اپنی قوم کے مفاد میں جھوٹ کہوں تو بھی خیر ہے۔ خیر ہے کا مطلب یہ ہے کہ نفع ہے، خیر ہے کا مطلب یہ ہے کہ ثواب ہے۔ اس معنی میں سمجھا جاتا ہے کہ قوم کی عظمت کی خاطر جو مرضی کرتے پھرو، تو یہ ایک تعصب بن گیا، اور تعصب جاہلی بن گیا۔ یہی بات اگر آپ کے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے ہے تو بھی تعصب ہے، اور یہی بات اپنے ذات کے حوالے سے اپنی ذات کو نفع پہنچانے کے لیے تو بھی جہالت ہے۔ اس سے نکلنا آپ کے کردار کو بلند کرتا ہے۔ اب اسی قومی تعصب کا ذکر یہاں پہ آیا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، والمشرکین، اور مشرک بھی، منفکین، باز آنے والے ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی اس ترجمے کو سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا۔ ہم کہتے ہیں فلانی جو ہے نا شے اس کا جزو لا ینفک ہے، آنکھ انسان کے وجود کا جزو لا ینفک ہے، جو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا، نہیں تو اندھا ہو جائے گا۔ اسی سے بنا منفکین، یعنی جس کام میں لگے ہوئے تھے اس سے جدا ہونے والے نہیں تھے۔ ایک آدمی جھوٹ میں لگا ہوا ہے، جھوٹ چھوڑنے والا نہیں ہے، چوری میں لگا ہوا ہے، چوری چھوڑنے والا نہیں ہے، قوم کے تعصب میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ تعصب سے نکلنے والا نہیں ہے، اسی میں لگا رہے گا۔ باز آنے والے نہیں تھے حتیٰ تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان پر بینہ نہ آ جاتی۔ روشن دلیل، بالکل آنکھیں کھول دینے والی، بین شے، حق و باطل کو بالکل صاف صاف کر دینے والی، کلیئر کر دینے والی، کوئی مغالطہ نہ چھوڑنے والی، کوئی کنفیوژن نہ چھوڑنے والی، فرقان بن کے اتر آنے والی، یہ بینہ ہے۔ یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کتاب اللہ، یہ اکیلی کتاب اللہ نہیں ہوتی، کلام اللہ نہیں ہوتا، یہ دو مل کے ہوتے ہیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ اللہ کے رسول ہیں جو پڑھتے ہیں پاکیزہ صحیفے، یعنی قرآن مجید۔ یہ دونوں مل کے بینہ بنتے ہیں، نہ اکیلا قرآن بینہ ہے، نہ اکیلے محمد رسول اللہ بینہ ہیں، دونوں کے ملاپ سے بینہ بنتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ مجسم قرآن ہیں۔ قرآن کی عملی تفسیر اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، آپ سنت سے کاٹ دیجئے قرآن کو تو پھر جو معنی مرضی کرتے پھریے، پھر تو ایک آپ نے اس کو بے معنی آپ بنا سکتے ہیں، اور نئے سے نئے معنی دیں۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں لکھی ہوئی ہیں مضبوط کتابیں، یعنی صورتیں ہیں اس میں، یہ جو 114 صورتیں ہیں، ہر صورت اپنی جگہ پہ ایک کتاب ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور پھوٹ نہیں پڑی ان لوگوں میں کہ جن کو کتاب دی گئی مگر اس کے بعد پڑی کہ ان کے پاس بھی بینہ آ چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بینہ آئی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بینہ آئی، اور وہ دونوں مل کے وہ بینہ بنے اپنی اپنی قوموں کے لیے، اتمام حجت ہوا۔ سمجھنے کے بعد انہوں نے پھر بھی اپنے مفادات کی خاطر، تعصبات کی خاطر، تعلقات کی خاطر، دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر، چودراہٹ کی خاطر اس بینہ کا انکار کیا۔ تو وہ بھی بڑا پوٹنٹ ہوتا ہے، قوم کا جذبہ اور دنیا کے مفادات، یہ بڑے انسان کو جو ہے نا باندھ کر رکھنے والے ہیں۔ یہ ہیں وہ فلقتحم العقبہ، اس عقبہ کو وہ نہیں کراس کر سکے، لہٰذا وہ بینہ ان پر جو ہے نا، وہ ہونے کے باوجود بھی وہ مختلف ہو گئے، متفرق ہو گئے، اور آپس میں پھٹ گئے، بجائے اس کے کہ جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بینہم فیما اختلفوا فیہ، کتاب اتاری تاکہ جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں وہ ان پر واضح کر دیں۔
اور وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہوں نے ہی کیا جن کو پہلے کتاب دی گئی ہوئی ہوتی تھی. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بینات آنے کے بعد اختلاف کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کنفیوژن تو نہیں تھی، بینات موجود ہیں، مفادات تھے، وہ جو گروہی تعصبات تھے ان کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے. وما امروا، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مگر اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، فرما برداری کریں اللہ کی، پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں دے دیں، زندگی کا ہر گوشہ ہر پہلو اللہ کے حکم کے تابع لے آئیں. مخلصین لہ الدین، اپنی ساری اطاعت اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے، زندگی میں اطاعت کا کوئی دوسرا سانجی نہ رہے، اللہ کا ساجی اس کا پارٹنر نہ رہے، خالص اطاعت اللہ کی ہو جائے، یہ مطلوب تھا. وَيُقِيمُ الْحُنَفَاءَ، یکسو ہو کر، باقی ہر قسم کی اطاعت سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی اطاعت کریں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. دیکھیے اب عبادت کو علیحدہ کیا اور نماز اور زکوٰۃ کو علیحدہ بیان کیا ہے. عبادت جو ہے نا اس کے لیے نماز اور زکوٰۃ ارکان ہیں، ارکان پلر کو کہتے ہیں نا. تو چھت جو ہے وہ عبادت ہے، اس چھت کو سہارا دیتے ہیں نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج، اور اس کا پلنتھ ہے جسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پلنتھ وہ ہے جو اقرار باللسان ہے. اس کا دو حصے ہو گئے نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تصدیق اب دل میں نظر نہیں آتی تو وہ بنیاد ہے جو زمین کے اندر ہوتی ہے، نظر نہیں آتی. اوپر پلنتھ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، اس کے اوپر 4 ستون ہیں، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ، اور اس کے اوپر چھت ہے، اس چھت کا نام ہے عبادت رب. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مکمل کامل اللہ کی بندگی کرنا، جو ہم نے پڑھا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور سیدھا دین یہی ہے. باقی ٹیڑھے ہیں، آپ نے کوئی اس میں وہ مچھلیاں پکڑنے کے طریقے نکال لیے ہیں، یہ ٹیڑھی کجی ہے جو آپ نے کی ہے. کوئی اور جلیبی بنا لی ہے، یہ آپ نے کیا ہے، اپنے دنیا کے مفادات کے لیے کیا ہے. آپ اپنے پیٹ پر پتھر نہیں باندھ سکتے تھے اس لیے کیا ہے. باقی سیدھا دین بس اتنا سارا ہے. اب مرضی ہے کسی کی چلے اس پر یا نہ چلے، یہ اس کا مطلب ہے، لیکن یہ کہ اسے کلیئر ہونا چاہیے کہ سیدھے دین کا مطلب کیا ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ہوں، وہ ہوں گے دوزخ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے. اولئک ہم شر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ تمام مخلوقات میں سب سے برے لوگ ہیں، سب سے شریر لوگ ہیں. اب واپس چلیں. ثم رددناہ اسفل سافلین، جتنی مخلوقات ہیں اس میں سب سے نچلوں میں گرا دیا. اب آپ کو شر البریہ کا سمجھ آ گئی نا؟ ساری مخلوقات میں سے یہ سب سے نکھٹو، سب سے نکمے، سب سے بیکار اور سب سے شریر اور سب سے بدماش لوگ ہیں. لہذا یہ دو ادھر جو ہے نا اس دیگ میں ڈالے جائیں گے جس میں یہ روسٹ ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو تمام مخلوقات میں سے بہترین لوگ ہیں، خیر لوگ ہیں، اعلیٰ لوگ ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور ان کے پیچھے جو چلے جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین، وہ 4 وہاں پہ آ گئے، والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں، یہ ہیں خیر البریہ. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے ہاں وہ باغ کے جو ہمیشہ رہیں گے، تجری من تحت الانہار، ان میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا. بات وہی ہوئی. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، وہ ادھر واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے اگلی صورتیں وہ آ رہی ہیں کہ جس میں وہ ڈراوا ہے سارا، یعنی یہ جو آخری بات ہے نا رب سے ڈرنا، ڈرنا کس اعتبار سے؟ اس کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے، محاسبہ ہونا ہے، پوچھ گچھ ہونی ہے. تو اگلی 4 صورتیں وہ ہیں جو پوچھ گچھ کا بتا رہی ہیں.